اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، ہم اللہ کے نام سے اپنے اس تربیتی اجتماع میں تذکیر بالقرآن کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں انشاءاللہ العزیز ان 7 دنوں میں ان 10 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی جو قرآن حکیم میں 27ویں پارے کی آخری سورت سے یعنی سورہ حدید سے شروع ہو کر اور 28ویں پارے کی آخری سورت یعنی سورہ تحریم تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سورتیں تمام کی تمام مدنی ہیں، مزید برآں سوائے ایک سورت کے کہ جو مدنی دور کے نصف اول میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الحشر۔ باقی یہ تمام سورتیں مدنی دور کے بھی نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں، یعنی سن 5 ہجری سے لے کر اور 10-11 ہجری تک، کیونکہ 11ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ ان سورتوں کے بارے میں چونکہ وقت کم ہے اور تمہید میں ہم زیادہ وقت نہیں لے سکتے، لیکن جو چیز کے ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ اس میں منافقین کا ذکر ضرور ہے اور بالواسطہ طور پر انہیں اپنی اصلاح پر آمادہ بھی کیا گیا ہے، لیکن ان سے بھی براہ راست خطاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفار سے کوئی گفتگو براہ راست اس میں نہیں ہے، اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے کوئی گفتگو براہ راست نہیں ہے۔ ذکر ہے ضمنی طور پر، گفتگو ہے کل کی کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان میں چونکہ منافقین بھی شامل ہیں لہٰذا اس اعتبار سے تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں خطاب میں، لیکن اصلاً جو مخاطب ہیں وہ اہل ایمان میں سے ضعفاء، جن میں کچھ کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یا تو یہ کہ ابتداءً ہی ان کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ نہیں ہوا تھا جتنا کہ مطلوب ہے، مختلف اسباب سے ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہچکچا رہے تھے، یا یہ کہ کچھ امتداد زمانہ کی وجہ سے، یہ بھی ایک واقعی اثر ہے کہ جو ہوتا ہے کہ جذبات میں انسان کے ایک وقت میں ابھار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ ایک طبعی قانون کے طور پر کچھ جذبات سرد سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے ضمن میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا
اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ آئے، آیات قرآنیہ کی جب تلاوت کی گئی تو ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی اس کا ظہور ہوا ان آنسوؤں کی شکل میں کہ جو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی تھا یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ اب یہاں دل کی سختی سے مراد معاذ اللہ وہ نہیں ہے کہ جو یہود کی دل کی سختی تھی، لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قلب کی کیفیت کو تعبیر کیا قساوت قلبی سے۔ معاذ اللہ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے حضور کی بعض احادیث میں آتا ہے کہ انہو لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ اس قبیل کی چیز ہوگی، لیکن یہ کہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کی طرف متنبع کرنا مقصود ہے ان الفاظ کے ذریعے سے۔ تو یوں سمجھیے کہ مسلمانوں میں سے بالخصوص وہ لوگ جو اس کچھ کیفیت کے اندر مبتلا ہو وہ اصل مخاطب ہے ان صورتوں کا، اور ان کے سامنے دین کے تقاضوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ان فرائض دینی کی ادائیگی کے لیے اثر نو اپنی ہمتوں کو مجتمع کر کے، اپنی قوت ارادی کو پھر مجتمع کر کے پھر کمر کس لے اور پورے اہتمام کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ اپنے ان فرائض کی ادائیگی پر آمادہ ہو جائیں۔ اس اعتبار سے ہم جو اس دور کے مسلمان ہیں وہ خاص طور پر مخاطب بنتے ہیں ان صورتوں کا، اور یہی سبب ہے اس کا کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب میں نے مرتب کیا تو اس میں یہ جو صورتیں ہیں تقریباً پوری کی پوری شامل ہیں۔ سورہ حدید بھی ہے، سورہ صف بھی ہے، سورہ جمعہ بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، سورہ تغابن بھی ہے، سورہ تحریم بھی ہے۔ یہ اس حصے میں سے اکثر صورتیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، بلکہ جب ہم نے منتخب نصاب نمبر 2 مرتب کیا تو اس میں سورہ مجادلہ کا اکثر و بیشتر حصہ آ گیا ہے، اس لیے کہ وہ جماعتی نظم اور اس کے کچھ تقاضے جو ہیں ان کو واضح کر رہا ہے۔ تو بس اس تمہید کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس کے جو 4 رکوع ہیں، ان صورتوں میں سب سے طویل صورت یہی ہے اور یہ جامع ترین صورت ہے اس مجموعے کی۔ 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، قدر طویل ہے یہ صورت، اور آج ہمیں ذرا نماز میں بھی کچھ اضافی وقت تھوڑا سا لگانا ہوگا، لیکن اس کے اگر آپ آیات کی تعداد کے اعتبار سے کچھ حصے اپنے ذہن میں کر لیں تو پھر مضامین کو ذہن کی گرفت میں رکھنا اور پھر ان کو ذہن میں مستحضر رکھنا آسان ہوگا۔ میں نے ابتداءً 6 آیات کی تلاوت کی ہے، اور یہ 6 آیات ان کو آپ تمہیدی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ در حقیقت مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان پر کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، اللہ ہے۔ اب در حقیقت تو تمہیں اپنے رویے پر ایک احتسابی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ وہ تو ہے، کسی کے انکار کرنے سے وہ معدوم تو نہیں ہو جائے گا، اس کی تو یہ شان ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے۔ در حقیقت انسان کے اپنی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس اللہ کو مانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور پھر جو اس کا عملی تقاضا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ان میں ایک آیت وہ بھی ہے جو قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے، اور اس وقت چونکہ ہم صرف تذکیر بالقرآن کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں، لہذا کسی تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں ہے، ان آیات کا صرف ترجمہ اس وقت کیا جائے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔
لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اسی کو سزاوار ہے اور بالفعل بھی اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تم خود زندہ نہیں رہتے، اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تم از خود نہیں مرتے، موت بھی اللہ تم پر وارد کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے بھی اس کے حیطۂ اقتدار سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ہے پہلا اور آخر پچھلا اور ظاہر بالکل نمایاں، اظہر من الشمس، اور باطن مخفی کہ جس کی کنہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس کی ذات کی کنہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اپنی صفات اور اس کے ظہور کے اعتبار سے اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور جو بھی کچھ سلسلہ وجود ہے اس کا نقطۂ آغاز بھی اسی کی ذات ہے اور اس کا اختتام بھی اسی کی ذات پر ہوگا۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکل ترین آیات میں سے قرآن مجید کی، اس سے زائد میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں میں۔ 6 دن یہ متشابہات میں سے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان 6 دنوں سے مراد کیا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ ان 6 دنوں سے مراد ہمارے یہ 6 دن نہیں ہیں جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا تخت حکومت پر، تخت پر، یعنی صرف خالق نہیں ہے، وہی مدبر بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، اور یہاں کا سلسلہ اسباب اسی کے دست قدرت میں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اب نفی ہو رہی ہے بعض فلاسفہ کے اس خیال کی کہ وہ اپنی ذات ہی میں مگن ہے، اسے اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے۔ اس کی نفی چونکہ مطلوب ہے، لہذا الفاظ کا ذرا آپ تیور دیکھیے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے نازل ہوتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اب یہاں اس آیت کو دہرا کر اس لیے لایا گیا کہ اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹ جانا ہے۔ یعنی وہ جو نظم ہے یہاں کا، جیسے کہ کوئی بھی دنیاوی نظم ہو، ڈسپلن ہو، بادشاہت کا نظام ہو، اس میں جب تک محاسبہ نہ ہو، اس میں جب تک جزا و سزا نہ ہو، وہ نظم قائم نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ملک السماوات والارض کے اس بات سے ذہن کو منتقل کیا گیا کہ تمام معاملات بالآخر اسی کی جناب میں پیش ہوں گے، لوٹیں گے اسی کی طرف۔ یولج اللیل فی النہار، یہ یحیی و یمیت ہی کے مانند یہ آیت بھی ہے کہ وہی ہے کہ جو رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں، وہو علیم بذات الصدور، یعنی یہ سلسلہ روز و شب بھی از خود نہیں چل رہا، بلکہ یہ بھی اس کے اذن اور اس کی مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہے، اور وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں تک 6 آیات پر اس کا پہلا حصہ ختم ہوا، اور یہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اب اگلے 6 آیات کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں اس کے جو تقاضے ہیں ان کو 2 الفاظ کے حوالے سے سامنے لایا گیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا مانو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نقطۂ آغاز ہے انسان کی سعادت کا کہ مانے،
معرفت حاصل کرے، اللہ پر ایمان اس کا ہو اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو، کھپاؤ، لگاؤ، صرف کرو اس سب میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، تمہیں خلافت ملی ہے، امانت ہے تمہارے پاس، تمہاری ذہنی صلاحیتیں، تمہارے جسمانی قوا، تمہارے اندر جو بھی کچھ ہے ودیعت کیا ہے اس نے کیا ہے۔ اسی طرح تمہیں جو مال دیا ہے، تمہیں جو اولاد دی ہے اسی کی عطا کردہ ہے۔ البتہ اس میں تمہیں ایک اختیار بخش دیا ہے، اب اپنے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے اللہ ہی کے لیے کھپا دینا، خرچ کر دینا، لگا دینا، بس یہ ہے کل امتحان۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب، اور جو اس ہلدی کی گاٹھ کو لے کر پنساری بن کر بیٹھ گیا، میں اور میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میرا ارادہ، میری مرضی، وہ ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ تو جو یہ دو تقاضے پورے کر دے، جو تم میں سے ایمان لائے اور خرچ بھی کر دیں، کھپا بھی دیں، صرف بھی کر دیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس کے بعد ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مخاطب وہی ہیں کہ جن میں اس تقاضے میں کسی درجے میں سرد مہری پیدا ہو گئی ہے، ان کے جذبات کے اندر وہ گرم جوشی نہیں رہی یا نہیں ہے ابتداءً، یا یہ کہ کسی سبب سے وہ جذبات کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے، کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر؟ یہاں ترجمہ ایمان لانا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جب ہم نے معین کیا ان پوری صورتوں کے بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے مزاج سے کہ مخاطب یہاں در حقیقت کفار نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے، تو یہاں ایمان، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور یہ گویا کہ ایک اتمام حجت کے درجے میں خاص طور پر اس وقت جو مسلمان موجود تھے حضور کے زمانے میں، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دراحال ہے کہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان پر، تم اپنے رب پر ایمان پختہ رکھو، یعنی ابھی سے، جبکہ ابھی رسول تمہارے مابین موجود ہیں۔ اگر تم ان کی تذکیر اور ان کی تربیت اور ان کے تزکیے سے بھرپور فائدہ نہ اٹھاؤ، یا ان کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت میں کوئی کمی پیدا ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے، قول و قرار لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ اس سے بھی زیادہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان۔ وہ تو قول و قرار تو ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا۔ اب اگر تم مومن ہو تو تم یہ سب کچھ دے چکے ہو، اب تو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، یعنی ایک تو وہ اصلاً امانت ہے، تم خود مخلوق ہو، خود مملوک ہو، تمہارے مالک ہونے کا تصور ہی نہیں۔ پھر جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں وہ تو گویا کہ اس حیثیت کو اور بھی قبول کر چکے، اس کا اعتراف کر چکے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم دے چکے، اللہ کے ساتھ ہم نے سودا کر لیا۔ تو پھر ہچکچاہٹ جو ہے چہ مانی دارد۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس میں اشارہ ہو گیا، جیسے کہ رات بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کل شام، کہ دلوں پر زنگ آئے تو اس کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دلوں پر ظلمت چھا جائے، تاریکی آ جائے، تو اس تاریکی کے ان دل بادل جو ہیں ان کو چھانٹ کر پھر ان کو روشنی میں لے آنے کا کیا ذریعہ ہے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہی آیات بینات لوگوں کو ابتداءً کفر کی تاریکیوں سے اسلام اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے والی ہیں،
اور پھر یہی آیات بینات ہیں کہ اگر دل پر زنگ آئے، اگر کسی سبب سے پھر کوئی ظلمت طاری ہونے لگے تو اس کے اندھیاروں سے پھر نکال کر نور ایمان میں اثر نو لے آنا، یہ بھی انہی آیات بینات کی تاثیر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تو تمہارے حق میں بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دوسرا پہلو، دو تقاضے تھے، آمنو اور انفقو، تو آمنو پر ذرا جھنجھوڑ دیا اور اب انفقو پر، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو، تم مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی وراثت تو اللہ ہی کی ہے، کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایمان کا ادنا تقاضا ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ایک اضافی حقیقت اور پیش نظر رکھو کہ یہ جو انفاق ہے جان اور مال کا، اس کی بھی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت حالات کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر حالات موافق ہیں، آسانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، تو اگر انہوں نے کچھ کر لیا ہے تو اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ ناموافق حالات میں، مخالفتوں کے ماحول میں ظاہر بات ہے کہ وہ چاہے مقدار وہی ہو، کمیت وہی ہو، لیکن جن حالات میں وہ مقدار یا کمیت سامنے آ رہی ہے اس کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ ایک شخص خود تنگ دست ہے اور پھر وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک غنی ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس تنگ دست کا انفاق چاہے کمیت کے اعتبار سے کم ہو، وہ اللہ کی میزان میں اس زیادہ انفاق سے بڑھ سکتا ہے کہ جو ایک غنی کی طرف سے ہو رہا ہے جس کے لیے وسعت ہے۔ اسی طرح پر جو فتح جو ہے، اس میں فتح صلح حدیبیہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی۔ یہاں فرمایا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بڑے ہیں درجوں کے اعتبار سے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے بعد میں انفاق اور قتال کیا۔ یہ قرآن مجید کی نص سری ہے کہ صحابہ کرام کے مابین یہ حد فاصل جو ہے بالکل واضح ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے فتح سے قبل اور وہ لوگ جو ایمان لائے فتح کے بعد، ان کے درمیان کوئی برابری نہیں کی جا سکتی۔ ان کا درجہ جو ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ان پر ہوا کہ ان حالات میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اس کے لیے تن من دھن لگایا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ اگر کسی کے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کے کمانے کا موقع ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اس سے بددل ہو۔ یہ تو گویا کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے جو اس کے اندر اس کی ہمت کو مہمیز دینے والی شے ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، یعنی بعد میں بھی انفاق کیا ہے، قتال کیا ہے، خلوص و اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر افزائی فرمائے گا اور ان کی قدردانی فرمانے والا ہے، ان کو بھی اجر و ثواب دے گا۔ لیکن بہرحال گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ایک جو درجے کا فرق ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب جیسے شروع میں فرمایا گیا تھا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان اور انفاق دونوں پر جھنجھوڑنے کے بعد اب پھر اس کی بات ادھر بات لوٹ رہی ہے، اور اس میں بڑا ہی ایک ترغیب بلکہ تحریض کا انداز ہے۔ کون ہیں وہ باہمت لوگ؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے۔ یہ قرض حسنا وہ ہے کہ دنیا میں کوئی شرح بھی نہیں ہوگی سود در سود کی کہ جو اس کے قریب پہنچتی ہو، اللہ تو اضافہ کرتا رہے گا، بڑھوتری ہوتی رہے گی، لیکن وہ اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی دنیاوی آپ نے بدلہ جو ہے وہ طلب نہیں کیا ہے، تو وہ قرض حسنا ہے۔ فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، ایک تو یہ کہ وہ مال اصل جو ہے بڑھا چڑھا کر اضافوں کے ساتھ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، مزید برآں اجر عظیم سے نوازے جاؤ گے کہ تم نے
اللہ کی راہ میں اپنے مال یا اپنی صلاحیتوں یا اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی ہمت کی، یہ اپنی جگہ پر ہے جس کا اجر ملے گا۔ باقی جو کچھ تم نے خرچ کیا اور کھپایا وہ تو تمہیں بہت اعلیٰ شکل میں ہوا خیرم و اعظم اجرا، وہ اس حالت میں ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ یہ ہے وہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گویا کہ اپنی عاقبت کے لیے آگے بھیج دیا تھا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ یوم کا جو نصب ہے حالت نصبی میں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ظرف ہے، یہاں یہ اجر عظیم کس دن دیا جائے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے آگے دوڑتا ہوا ہوگا۔ یہ آگے کا نور میرے نزدیک واللہ عالم یہ نور ایمان ہے جس کا محل اور مقام قلب ہے، اور داہنی طرف کا نور یہ اعمال صالحہ کا نور ہے۔ اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہے تو ہر نیک عمل کی ایک نورانیت ہے جو اس کی شخصیت میں جذب ہو جاتی ہے، جو اس کی روح کو منور کر دیتی ہے۔ ایمان تو ہے ہی نور، اللہ نور السماوات والارض، تو یہ نور یہاں جو ہے چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، پردوں میں ہے، مستور ہے، میدان حشر میں اس کا ظہور ہو جائے گا۔ تو ہر صاحب ایمان کا نور اس کے سامنے کی طرف، اور اس کے اعمال صالحہ بالخصوص انفاق، اس کا نور اس کے داہنی جانب ہوگا، جس سے کہ وہ اس میدان حشر کی جو مشکل اور کٹھن منزلیں ہیں اس نور کی مدد سے وہ ان کو عبور کرتا چلا جائے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، ذالک خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی۔ یہاں دوسرا حصہ ختم ہو گیا، اب تیسرا حصہ مختصر ہے اور وہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں جن لوگوں نے اس دنیا میں تن من دھن لگانے سے گریز کیا، بچایا، چھپا چھپا کر رکھا، سینت سینت کر رکھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس کے برعکس اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں بھی بچا بچا کر رکھیں، یا انہیں دنیا کے حصول کے لیے ہی صرف کیا، اپنا مال بھی سینت سینت کر رکھا، اسے اللہ کی راہ میں نہیں لگایا۔ اب ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ جو انفاق سے گریزاں رہیں گے ان پر نفاق مسلط ہو جائے گا۔ نفاق کی یہ حقیقت جو ہے صرف ایک حرف کے جو اس میں سے اگر کم یا بیش کر دیا جائے تو نفاق اور انفاق کے مابین اتنا قریبی تعلق ہے۔ انفاق کرو گے نفاق سے بچو گے، انفاق نہیں کرو گے نفاق مسلط ہو جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں، تمہاری روشنی کے سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ جیسے کسی اندھیری شب میں اگر کسی پگڈنڈی پر سے گزرنا ہو تو جس کے پاس ٹارچ ہے لوگ اس کے قریب رہتے ہیں کہ اس کی اس روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا لیں۔ تو اہل ایمان جب کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے نور کے حوالے سے اور اس کی مدد سے بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے، وہ رکیں گے، ان کے اپنے پاس نور نہیں ہے، نہ ایمان حقیقی کا نور اور نہ اعمال صالحہ کا نور، نہ انفاق کا نور۔ تو وہ درخواست کریں گے ذرا رکو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا، وہ اہل ایمان نہیں جواب دیں گے، ان کی شرافت اور مروت سے بعید ہے کہ وہ اس وقت اس طرح کا جملہ کہیں۔ کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی ہاتف غیبی ہے جو ندا دے گا، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، اور یہاں گویا کہ محذوف ہے الفاظ اگر لوٹ سکتے ہو، انہونی بات ہے، اب لوٹنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ نور چاہیے تو یہ تو دنیا سے حاصل کر کے اور کما کر لایا گیا ہے۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا،
وہ اہل ایمان جو ہے وہ ان دروازوں سے ہو کر اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی روح و ریحان و جنت نعیم میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ باہر رہ جائیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر کی جانب رحمت خداوندی کا نزول، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس فصیل کے باہر کی طرف یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جس کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ینادونہم ولم نکن معکم، اب وہ چیخ کر کہیں گے، پکار کر کہیں گے ان اہل ایمان سے جو آگے بڑھ گئے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ہم گڈمڈ رہے، مومن صادق اور منافق دنیا میں تو دونوں مسلمان سمجھے گئے، تو ہم ساتھ ہی تھے، یہ آج کیا ہمارے مابین بعد المشرقین جو ہے وہ واقع ہو گیا؟ قالوا بلا، اب یہاں جو جواب ہے اس کی نسبت ان کی طرف ہے، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن ذرا یاد کرو تم نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر مبتلا کیا۔ یہ فتنے کون سے ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک فتنہ تو وہ ہے قرآن مجید کی روح سے جو عذاب کی شکل میں آتا ہے، یہاں وہ فتنہ ہے کہ جو اس دنیا میں مال و اسباب جس کے تم مالک بن کر بیٹھ گئے تھے، جس کو تم نے سمجھا تھا کہ تمہاری ملکیت ہے، وہ تو فتنہ تھا، تم نے اس میں اپنے آپ کو خود مبتلا کیا۔ مال و اولاد کے ساتھ جائز جتنی محبت شریعت کی روح سے ہے اس سے زائد محبت کرنا ہی اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، پھر تم گو بگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ ظاہر بات ہے جب مال اور اولاد کی وہ محبت اور کشش اور اقارب اور اعزاء اور رشتہ داروں اور جائیدادوں کی محبت جو ہے دل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہو تو انسان کو چلنے نہیں دیتی، کہ چلنا چاہتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ وہی بات کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ یہاں اس کے برعکس کیفیت ہے، ایمان آمادہ کرتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور وہ مال کی محبت روکتی ہے مجھے کہ نہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ تربص، گو بگو۔ ورتبتم، تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تھوڑی بہت پونجی تمہارے پاس تھی بھی ایمان کی اور یقین کی، اس میں شکوک و شبہات، جب باغ کی دیکھ بھال نہ ہو تو اس میں جھاڑ جھکاڑ خود بخود اگتا ہے۔ تو جب یہ ایمان کی دولت صرف نہیں ہو رہی، انفاق نہیں ہو رہا، حرکت نہیں پیدا ہو رہی، تو جمود سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایمان میں جب حرکت نہیں ہوگی تو اس سے جمود پیدا ہوگا، اور جمود سے وہ شکوک و شبہات کے کانٹے، وہ جھاڑ جھکاڑ وہاں اگ آئے گا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اب اس کے بعد آدمی کے پاس ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، ہم تو بہرحال امت مرحومہ میں ہیں۔ یہ امانی ہے، یہ تمنائیں ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے، پھر آدمی اس کا سہارا لیتا ہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا۔ وغرکم باللہ الغرور، غرور، اور تمہیں اس دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا۔ شیطان تمہیں لوریاں دے دے کر ہی سلاتا رہا، وہ تمہیں تاخیر اور تعویق ہی کے اندر ڈالتا رہا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، تم نمٹ لینا، ہو جانا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جائے یا کہیں نکال دیا جائے، پھینک دیا جائے باہر، تو ساتھ ہی اپنے دل کو یہ ڈھارس دی تھی کہ یہ کڑوی گولی تو ذرا نگل ہی جاؤ، پھر نیک بن جانا، پھر ساری تلافی کر لینا اپنی حرکت کی۔ تو شیطان اسی طریقے سے تمہیں چکمہ دیتا رہا، تمہیں سلائے رکھا، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا انجام جو ہے اب کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذان کے لیے اب وقفہ ہم کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب تک 15 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس میں 3 حصے مکمل ہو گئے۔ پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل، اس کے بعد 6 آیات
اس میں دو تقاضے، ایمان اور انفاق، دونوں کے لیے ترغیب انتہائی مؤثر اور بلیغ پیرائے میں، اور دونوں سے گریز پر جھنجھوڑنے کے انداز میں، ملامت کے انداز میں، زجر کے انداز میں متوجہ کرنا۔ اس کے بعد 3 آیات میں انفاق سے گریز، اور انفاق سے مراد صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، جان کا کھپانا، یہ دونوں چیزیں انٹر کنورٹیبل ہیں، اس لیے کہ انسان جان کھپاتا ہے تو پیسہ بناتا ہے، اور پیسے کے ذریعے سے وہ دوسروں کی صلاحیتیں جو ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ کموڈیٹیز ہیں ہی نہیں۔ وقت کو خرچ کرتا ہے انسان تو پیسہ بناتا ہے، پیسہ خرچ کر کے دوسروں کا وقت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، انہیں امپلائے کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو 14 آیات رہ گئیں ان کو بھی 4، 6 اور پھر 4 آیات کے 3 حصوں کے حوالے سے ذہن میں مستحضر کیجئے۔ پہلی 4 آیات جو ہیں وہ سلوک قرآنی کا جو یوں سمجھیے کہ ایک باطنی پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پھر 6 آیات کے اندر اس کا ایک عملی پہلو، اور 4 آیات میں پھر ایک خاص رخ سے مزید وضاحت ہے، وہ جب آگے آئے گی تو بات سامنے آ جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ جو جمود طاری ہو جاتا ہے، جو تربص ہوتا ہے، تاخیر و تعویق، جس میں کہ انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا نفس اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے نکالنے کے لیے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آن نہیں پہنچا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس چیز کے سامنے جو حق میں سے نازل ہو چکی ہے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کے اندر ایک جھکاؤ، اور خاص طور پر اس قرآن مجید سے۔ یہاں میرے نزدیک واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اصل میں یہاں ذکر کہا ہی جا رہا ہے اسی قرآن مجید کو، اور اس کے لیے بہت سے مثالیں دوسری جگہ پر موجود ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بہت سے مثالیں ہیں۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اگر دلوں پر جمود طاری ہو جائے تو یہ بڑی محرومی ہے۔ تو یہ تاخیر و تعویق کے ہتھ کنڈے جو ہیں شیطان کے، ان سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور سمجھو کہ وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان کے مانند جنہیں کہ کتاب دی گئی تھی پہلے، فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک طویل مدت بیت گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ اب یہود کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو وہ نشان عبرت موجود ہے، کہیں وہی تمہارا بھی معاملہ نہ ہو۔ یعنی اگر گردہ پڑ جاتا ہے تو اس گردے کو جھاڑتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ گردہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینہ قلب ہے یہ بالکل ہی اس کے اپنے نور سے محروم ہو جائے۔ تو جھاڑتے رہنا جو ہے ذکر کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، اس کو جھاڑتے رہنا ضروری ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جب دلوں پر گردہ آ جائے گا تو پھر فسق اور فجور، یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، ان میں سے بہت سے ہیں جو نافرمان ہو چکے ہیں۔ اعلموا، اب مایوس بھی نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے امید کی کرن بھی دکھا رہا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے آب و گیا زمین پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھر جل تھل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر رونق اس کی لوٹ آتی ہے، ہریاول ہوتی ہے، بہار نظر آتی ہے۔ اب اس کا کیوں اشارہ کیا؟ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو روشن کر دیا، واضح کر دیا، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس میں تمہارے لیے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی اگر خزاں طاری ہو گئی ہے تو اللہ اس میں بھی ایک نئی بہار لا سکتا ہے۔ مایوس مت ہو، بلکہ تمہاری دلوں کی زمین بھی اثر نو زندہ ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کو زندہ کرنے کے لیے کچھ محنت تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ اللہ ہی کو کرنی ہو تو پھر اجر و ثواب کاہے کا؟ اللہ تو ابو جہل کی دل کی زمین کے اندر بھی ایمان کی کھیتی لہلا سکتا ہے۔ تمہارے اجر و ثواب کے لیے یہ ہے کہ کچھ محنت تمہاری بھی ہوگی۔ وہ محنت کیا ہے؟ زمین میں ہل چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے؟ ایسے ہی دلوں کی زمین میں بھی ہل چلانا پڑے گا،
اور وہ حل کیا ہے؟ انفاق۔ پھر بات وہیں آ گئی، لوٹ کر وہی بات آ رہی ہے، لیکن یہاں لفظ انفاق کی بجائے دو الفاظ آئے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے ہیں، مرد یا عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ یہ دو مدیں ہیں اصل میں، کہ خود انسانوں میں سے محتاجوں غریبوں کی امداد میں جب انسان اللہ کی رضا کے لیے پیسہ لگاتا ہے تو یہ صدقہ ہے، اور جب اللہ کے دین کی اشاعت، اس کی ترویج، اس کو نافذ کرنا، اس کا غلبہ، اس کی اقامت کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ دین اس کا ہے، اس کی خدائی کا تخت بچھا رہے ہیں نا، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے مال لگا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں، تو اس کو اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے دو علیحدہ الفاظ میں اس کو سپلٹ کر دیا گیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ وہی بات دوبارہ آ گئی، وہ دور ان کے لیے بڑھایا جائے گا، دگنا چوگنا کیا جائے گا، اور اجر کریم اضافی طور پر۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور اس ہل چلی ہوئی زمین میں جب ایمان کے بیج پڑتے ہیں، یہ ہے یہاں ترتیب کے حوالے سے جو بات واضح ہوئی۔ ایسے ہی زمین میں جا کر بیج بکھیر آئے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہاں زمین میں ہل چلا ہوا ہو، تیار اس کو کر لیا گیا ہو، تو پھر اب اگر اس کے اندر تخم ریزی ہوگی تو لہلہاتی فصل ہوتی ہے۔ تو اس گویا کہ صدقہ اور انفاق اور قرض حسنہ کے ہل دلوں میں چلانے کے بعد اب ایمان کی طرف انسان آئے تو اب وہ ایمان عام لوگوں کے ایمان کے مانند نہیں ہوگا، اس میں صدیقیت اور شہادت کی شانیں ظاہر ہوگی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ وہی لوگ ہوں گے کہ جو صدیق ہوں گے اور اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہوں گے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی محفوظ ہے، ان کا نور بھی محفوظ ہے، وہی نور جس کا ظہور میدان حشر میں ہوگا، جس کا ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، ان کا وہ اجر اور نور دونوں محفوظ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کفر کریں، چھپائیں ان حقائق کو باطن میں ابھرتے ہوئے، ہوتا ہے کہ ایک جذبہ ابھرتا ہے پھر آدمی اسے تھپکی دے کر سلاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کفر کی حقیقت، کہ فطرت کے اندر سے تو گواہی ابھرتی ہے، اللہ کی گواہی، توحید کی گواہی، دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دینے اور کھپا دینے کا جذبہ ابھرتا ہے، پھر مصلحتیں اور فلاں اور یہ اور وہ اور خوف اور لالچ، ان سے پھر انسان جو اس کو دباتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہے جہنمی، وہ جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اب یہاں سے وہ عملی شروع ہو رہا ہے معاملہ۔ یہ تو گویا کہ ویسے ان 4 اور 6 آیات کو جمع کر لیں گے تو یہ سلوک قرآنی کا ایک جامع عنوان بن جائے گا، لیکن پہلا انداز جو ہے وہ جھنجھوڑنے کا ہے۔ نقطہ آغاز کیا ہے؟ جاگو، ہوش میں آؤ، پہچانو وقت کے تیور، الوقت سیف القاطع، یہ وقت گزرا جا رہا ہے اور اچانک موت تمہیں آ دبوچے گی، تم اسی تربص کے اندر پڑے رہو گے اور پھر کفِ افسوس بننے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب یہ کہ اگر انسان جاگ جائے تو اب تدریجاً بات سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو حقیقت ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کو جان لو۔ یہ جو تمہیں اپنی طرف متوجہ کیے رکھتی ہے، اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، تو اس دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، بناؤ سنگھار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت اور بہتات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش ہے۔ مختلف ادوار زندگی کے ان کاموں میں بیت جاتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، وقت کا پہیہ چلتا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے انسان ان مراحل سے گزرتا ہوا اور وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کی آخری منزل یعنی موت تک جا پہنچتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں 2 انجام ہیں جن سے 2 چار ہونا ہے۔
پہلی چیز تو وہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جیسے یہ نباتات کا سائیکل چل رہا ہے، بارش برستی ہے، کاشتکار کو اس سے جو سبزہ نکلتا ہے یا جو فصل اپجتی ہے وہ بڑی بھلی لگتی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پھر وہ کھیتی اپنے پورے جوش پر آتی ہے، فصل لہلہا رہی ہے تو بہت ہی پر رونق منظر ہے، فتراہ مصفرا، پھر ہریاول کی جگہ زردی آنی شروع ہوتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے رو دی جاتی ہے۔ تو جیسے یہ چند مہینے کے اندر ایک سائیکل ہے، اسی طرح کا یہ 50-60 سال کے اندر یہ انسانی زندگی کا وہی سائیکل ہے، وہ پہیہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ چیز تو چونکہ نگاہوں کے سامنے ہے، اس پر تو سبھی کو صرف توجہ دلا دینا ہے، آدمی غیر شعوری طور پر ان مراحل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر توجہ ہو کہ یہ ہے در حقیقت میں اس وقت زندگی کے اس مرحلے پر ہوں۔ تو اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ایمان بالغیب والی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب ہے، اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا ہے۔ یہ دو مختلف انجام ہیں جس سے انسانوں کو دوچار ہونا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ عام محاورے میں دھوکے کی ٹٹی، جو کسی شے کی اصل حقیقت کو چھپا لے۔ تو ہماری زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اصل زندگی تو ہے موت کے بعد۔ یہ آخرت جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے، یہ اس سے ہمیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، ادھر متوجہ نہیں ہونے دیتی، لہذا یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ حقیقت منکشف ہو جائے تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ انسان کا اس حیات دنیاوی میں سعی و جہد کا ایک ہدف معین ہو جانا چاہیے۔ کس لیے جینا ہے؟ کس لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اصل نصب العین کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ گیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ زندگی برائے زندگی نہیں، زندگی اس لیے ہے کہ مغفرت اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یا جیسے آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں محنت کرو گے تو وہاں اجر و ثواب پاؤ گے، یہاں خرچ کرو گے تو تمہارے لیے وہاں اللہ کے اس خزانے کے اندر تمہارے لیے بہت کچھ جمع ہوگا۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، کعرض السماء والارض۔ یہ بھی اب آیات متشابہات میں سے ہوگا، ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بعض جگہ پر یہ آیا ہے، یہاں کے الفاظ سے تو یہ متبادر ہوتا ہے، جیسے یہ سمائے دنیا اور یہ دنیا پہلا آسمان، لیکن یہ کہ بعض جگہ پر آیا عرضھا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کا یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اصل بات کیا ہے؟ بہت وسیع و عریض۔ اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو، دنیا کے حصول کے لیے دوڑ نہ لگاؤ، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس جنت اور مغفرت، اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ مغفرت گویا کہ ایک منفی پہلو ہے، لا الہ الا اللہ، تو نفی کے بعد اس بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مغفرت اور رب کی جنت، وجنت عرضھا کعرض السماء والارض۔ معلوم ہوا کہ انسان کا، بندہ مومن کی زندگی کا اصل نصب العین یہی ہے۔ باقی تو بھاگ دوڑ فرائض دینی کی ادائیگی کے اندر وہ کرتا ہے، لیکن مطلوب و مقصود جو ہے اس کا وہ صرف آخرت ہے۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں، مغفرت اور جنت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اشارہ ہو گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو اس جنت تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سہارا نہ دے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، بڑے سے بڑا کام کر کے بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں جنت کا مستحق ہو چکا ہوں اپنے ان افعال و اعمال کی بنیاد پر، بلکہ ہر وقت نگاہ جو ہے اللہ کے عفو اور کرم پر رہے۔ تیسرا نتیجہ، اس دنیا میں آنے والے مصائب کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہو جانا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، فقر ہے، فاقہ ہے، بیماری ہے، یا کوئی بڑے پیمانے پر کوئی حادثے ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے، طے شدہ ہے۔ کتاب سے مراد یہاں علم خداوندی، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، صرف ظاہر ہونا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نبوت کے بارے میں، نبوت تو پیدائشی ہے نبی کی، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح واقعات و حوادث جو ہے وہ تو پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہیں، صرف ان کا ایک ظہور ہوتا ہے معین وقت پر۔ تو من قبل ان نبرأھا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں وہ ایک کتاب میں موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے۔ کہیں مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اسی غم میں اور اندوہ میں اور رنج میں اور حزن میں۔ یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ دے رہا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر تو کسی کو کوئی دے دے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا ہے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، تو پھر تو آپ اترائیں، لیکن اگر دیا گیا ہو کہ اس کا پائی پائی کا حساب لوں گا، تو پھر تو آدمی کے لیے جتنا زیادہ وہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بوجھ اس پر پڑ گیا۔ وہ ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ در حقیقت وہ کریڈٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہے انسان کے کھاتے میں، کہ اس کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا ہر چیز کو کہ جو اسے دی گئی۔ تو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ کہ جو شیخی خورے ہوتے ہیں اور اکڑتے ہیں، اس لیے کہ جس شخص کو مال سے محبت ہوگی اس کو سینت کر رکھے گا اور اس پر پھر وہ فخر کرے گا۔ جو مال کو خرچ کرے گا اور سمجھے گا کہ در حقیقت یہ دے دینا ہی جو ہے میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اس کے اندر اس فخر اور غرور کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل ہی کے مشورے دیتے ہیں کہ میاں ہوش کے ناخن لو، کچھ آگے کی فکر رکھو، یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ اپنے کھولے ہوئے ہیں، کسی چیز کی تم آئندہ کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہے۔ تو یہ مشورے بھی بڑے ناصحانہ انداز میں وہ دے گا جو خود بھی اس بخل کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو پیٹھ موڑ لے، یہ سب کچھ بیان ہو چکا، ساری حقیقتیں واضح کی جا چکی، پھر جو اعراض کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے، وہ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے تھا، تمہارے امتحان کا ایک ذریعہ تھا۔ اب یہ جو اس سلوک قرآنی کی آخری منزل آ رہی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ انفاق کس کے لیے درکار ہے، یہ قرض حسنہ کس چیز کے لیے چاہیے، یہ جان کاہے کے لیے کھپانی ہے، یعنی اس دنیا میں تمہاری جد و جہد کا مقصود و مطلوب کیا ہوگا۔ اصل نصب العین تو ہے آخرت، جنت اور مغفرت، لیکن اس دنیا میں تمہاری جد و جہد اور سعی کا ہدف کیا ہے، یہ ہے جو اس آیت سے معین ہوا۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس عدل و انصاف پر قائم ہوں، کاربند ہوں، وہ میزان عدل و قسط نافذ کی جائے، اس کو نصب کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں قوت ہے بہت شدید، اور قوت سے مراد قوت جنگ، اسلحہ کی صلاحیت،
اس لیے کہ باس کا لفظ جب بھی آئے گا تو وہ جنگ کے معنی میں ہوتا ہے، جب جمع ہو جائے باسا تو وہ فقر اور فاقہ اور غریبی، غربت، یہ معنی اس کے ہیں۔ لیکن جب واحد کی شکل میں آئے گا جنگ، باس شدید ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں، کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہیں اس کے وہ بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ یعنی غیب کا پردہ ہمارے اور پروردگار کے مابین حائل ہے، لیکن اللہ سے محبت انسان کر رہا ہو، اس کو بن دیکھے، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن نثار کر رہا ہو بغیر اس کے کہ اس نے اسے دیکھا ہو، یہ وہ چیز ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے سب کچھ لگا دیا، درحالے کہ جنت اس نے دیکھی نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، درحالے کہ جہنم اس نے دیکھی نہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب والا معاملہ، غیب میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ ان اللہ قوی عزیز، یہ جان لو اللہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، خود زبردست ہے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن تمہاری آزمائش اسی میں ہے، تمہارا امتحان در حقیقت اس میں ہے کہ آیا تم اپنے اختیار سے یہ ساری منزلیں طے کر لیتے ہو یا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اب چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت زوردار انداز میں دنیا پرستی کی نفی ہو گئی، طالب دنیا بننے کی جو قباحتیں ہیں وہ واضح ہو گئی، اب اس کا ایک انتہائی رد عمل جو ہو سکتا ہے وہ ترک دنیا ہے، رہبانیت ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ دنیا سے قطع تعلق نہیں مطلوب، دنیا میں رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اور اس دنیا کو اللہ کے دین کے رخ پر ڈھالو، نہ یہ کہ اس سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو کہیں گوشوں میں، کونوں میں، کہیں غاروں میں، کہیں جنگلوں میں، کہیں پہاڑوں میں لے جا کر جو ہے وہ صرف یاد الہی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ یہ جو ایک دوسرا انتہائی رد عمل ہے اس کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی نسل ہی میں ہم نے رکھ دی، ان کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی۔ حضرت نوح کے بعد ان کی اولاد اور حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد میں نبوت و کتاب کا نزول جو ہے وہ رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، منہم سے مراد کون ہے؟ ذریت، ان کی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ہدایت یافتہ تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو فسق و فجور کے راستے پر چل نکلے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے ان میں سے جو نیکوکار تھے اور صالحین تھے انہی کے راستے پر ہم اٹھاتے رہے اپنے رسولوں کو پے بپے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پھر بالآخر سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ کو ہم نے اٹھایا انہی کے نقش قدم پر، اسی راستے پر، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی، دلوں میں نرمی، تواضع، خشیت، اللہ کا خوف، رہب سے رہبانیت بنا ہے۔ تو یہاں پہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جیسے کہ سورہ بقرہ کے 5 رکوع میں آیا ہے، تو انتہائی ان کے دلوں میں خشیت خداوندی جو ہے وہ تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی جو حواریین تھے اور ڈسائپلز تھے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، لیکن رہبانیت کی ابتدا انہوں نے کی ہے۔ ابتداء، ایک تو ہے ابتدا، بدا کے معنی کسی چیز کا شروع ہونا، اور بدا یہ جو ہے عین کے ساتھ یہ بھی شروع ہونا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے دین میں کسی ایسے راستے کو نکال لینا کہ جو اصلاً دین میں نہ ہو۔ رہبانیت ایک بدعت ہے، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ اللہ کے دین کا کوئی ان کے اوپر تقاضا نہیں تھا کہ وہ انداز اختیار کریں ترک دنیا کا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہی کہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اب دیکھیں یہاں پھر وہ بات آ گئی، رضا کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہاں پھر آیا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور یہاں لفظ آیا ہے کتبہ کے ساتھ، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، گویا کہ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش فرض ہے، لازم ہے،
اور یہ اللہ کی رضا کا حصول ہی بندہ مومن کی زندگی کا اصل نصب العین ہے۔ گویا کہ اس سے بھی بالا تر ایک کانسیپٹ آ گیا، مغفرت اور جنت سے بالا تر ایک شے کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ ایک مفہوم اس کا بڑے ہی لطیف انداز میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ بدعت ایجاد کی تھی تو کسی بری نیت سے نہیں، بلکہ ان کو غلو ہو گیا تھا اسی اللہ کی رضا جوئی کے جذبے کے اندر۔ یہ غلو کی بات تھی، لیکن نیت ان کی غلط نہیں تھی۔ رہبانیت جو ہے وہ کسی غلط نیت کی بنا پر آغاز اس کا نہیں ہوا، بلکہ نیکی کے جذبے سے ہوا، لیکن غیر متوازن اور اللہ کا جو صراط مستقیم عطا کردہ ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے وساطت سے، اس سے پھر اس کے اندر ایک انحراف ہے۔ فما رعوها حتی رعایتها، پھر وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے جیسا کہ اس کی پاسداری کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو ان میں سے جو ایمان لے آئے یا جو صاحب ایمان رہے، جو صحیح راستے پر قائم رہے، اور ایک یہ کہ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو ہم ان کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان میں سے بہتے ہیں کہ جو فاسق ہیں، بظاہر رہبان ہیں، بظاہر تاریک دنیا ہے، حقیقت میں اس کے پردے میں بدترین دنیا داری کر رہے ہیں۔ انہوں نے دکانداری جو ہے وہ ہے کہ جو اس سلسلے کے اس کے پردے کے اندر شروع کی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہاں یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے ایمان کا تو تقاضا بیان کیا تقوی، رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کے بجائے لفظ لایا گیا ایمان، گویا کہ ایمان ہے ہی نہیں بغیر اتباع۔ اصل ایمان ہے ہی وہ جس میں کہ اتباع ہو، اور پھر یہ کہ اس طرح چمٹ جاؤ سنت رسول کے ساتھ اور اسوہ رسول کے ساتھ کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو خطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ادھر جاؤ گے تو دنیا پرستی ہے، اور ادھر جاؤ گے تو ترک دنیا رہبانیت کی بدعت ہے۔ لہذا ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا معاملہ، آپ کا کردار، آپ کا توازن جو ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے مابین، دین اور دنیا کے مابین، اس توازن کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرو۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور عطا فرما دے گا جس کے ذریعے سے تم چلو گے۔ وہ نور نور بصیرت بھی ہے اس دنیا میں۔ جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا لیا، گویا کہ اس دنیا میں اسے نور حاصل ہو گیا، اور پھر یہی وہ نور ہے کہ جو آخرت میں ظاہر ہوگا، اور اس کو لے کر انسان چل سکے گا، ان میدان حشر کے مختلف مراحل کو طے کر سکے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب، نہ جانے اہل کتاب، اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی اب ان کی دسترس نہیں رہی ہے اللہ کے فضل کی طرف۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل جو ہے وہ کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت مشکلات میں سے ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہیں، لیکن یہاں میں جو تعبیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے۔ مایوس نہ ہو جاؤ، آؤ، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اب بھی تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم وہی روش اختیار کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا یہ سایہ موجود ہے، آؤ اس کے سائے تلے، یہ نور ہدایت موجود ہے، اس سے اپنے باطن کو منور کرو اور اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کا کیا جو راستہ ہے، سفر حیات، اس کو طے کرو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ تم سے وہ فضل تو لے لیا گیا، وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کے پاس رہی تاحال وہ اب سلب ہو گئی، وہ فضیلت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کو عطا کر دی گئی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے بالکل محروم کر دیے گئے، بلکہ یہ کہ اب بھی راستہ کھلا ہے، آؤ ان کے دامن میں، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دامن میں اور قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم محروم قطعی ہو گئے ہو، بلکہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ